جب نہیں بھی تھی تب بھی آپ نے ڈال دیا تھا جس کو آپ عملی سیاست کہیں. میں گھر سے نکلتی تھی تو آپ کہتے تھے عملی سیاست. میں جس کو سیاست سمجھتی ہوں میں بار بار کہتی ہوں لوگ میری بات پر شک کرتے ہیں. دیکھیں ایک سیاست وہ ہوتی ہے جو لوگوں کی توقعات ہوتی ہیں. لوگ سیاست میں آتے ہیں کہ میں کہیں کوئی ریزرو سیٹ پہ آ جاؤں, کوئی MP بن جاؤں, MLA بن جاؤں, منسٹر بن جاؤں. آج کل اسپیشل اسسٹنٹس کا بڑا رواج ہے. اور وہ کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی روٹی روزی بنانی ہوتی ہے. زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی کوئی اور جو ہے نا کوئی ڈاکٹر نہیں ہوتا, کہ نوکری نہیں کی ہوتی, کوئی CV ان کی نہیں ہوتی. تو میری جو سیاست ہے وہ یہی ہے جو میں آپ سے بات کر رہی ہوں, کیونکہ پانی ہوگا تو ہمارے بچے زندہ ہوں گے, زمین ہوگی تو آپ سیاست کریں گے. جب آپ کی خدا نخواستہ زمین کو کسی کی نظر لگ جائے, ہلکا ہی نہ رہے, تو کس چیز پہ آپ سیاست کریں گے؟ رہی بات کہ آپ اپنی سرزمین سے سیاست کریں گی, دیکھیے میری سرزمین کی طرف میرا فرض بنتا ہے. ٹھیک ہے, میں جو کچھ ہوں میں اپنی فیملی کی وجہ سے ہوں, اپنے والدین کی وجہ سے ہوں. اپنا میرا جو اوریجن ہے, جو میں نے سخت فیصلے بھی کیے ہیں زندگی میں, جو میں سمجھتی ہوں کہ میں نے جنگیں بھی لڑی ہیں, وہ اس وجہ سے ہیں کیونکہ یہ میری خون میں ہے, یہ میرے آباء و اجداد کی خون کی ہے کہ ہم ایک سٹینڈ لینے کی ہمت رکھتے ہیں. یہ کریج ایسے تو نہیں کوئی آ گئی نا, ظاہر ہے بڑے بوڑھوں کی کوئی عمل سے, ان کے اگزامپل سے میں نے سیکھا. تو میرے یہ سرزمین پہ قرض ہے. لیکن سیاست کرنے کے لیے میں کوئی ہلکے کی کوئی پابند نہیں ہوں. میں یہ ضرور سمجھتی ہوں کہ انسان کو وہاں سے سیاست کرنی چاہیے جہاں وہ رہتا ہو, جہاں کا پانی وہ پیتا ہو, جہاں کے مسئلے وہ سمجھتا ہو. تو مجھے ظاہر ہے پیار اپنے حلقے سے. میں اپنے ہسبینڈ کو لے کے آئی تو میں نے ان کو دکھایا, اپنی ماں کا بھی گاؤں دکھایا, والد صاحب کا بھی. تو انہوں نے کہا سیاٹل جیسا پیارا تو نہیں ہے. میں نے کہا ہاں لیکن سیاٹل آپڑا نہیں نا, سیاٹل آپڑا نہیں نا. ٹھیک ہے سیاٹل میں بہت بڑے بڑے آسمان ہیں, بہت بڑی بڑی زمینیں ہیں, وہاں پہ درخت اتنے نہیں کٹے ہوئے. لیکن میں نے کہا مڑی ماؤدہ نہیں ہے, زماد پلار نکاح زین دے. تو بندہ جس گاؤں سے ہو, جس قلعے سے ہو, اس سے آپ کو نیچرل محبت ہوتی ہے, آپ کو ایسے ہی ایک کشش ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نا خون خون کو کھینچتا ہے, مجھے لگتا ہے پانی کی زمین کی کشش ہوتی ہے. تو میں کسی ہلکے کی پابند نہیں ہوں. آئی ووڈ ریئلی لائک کہ میری وجہ سے سیاست میں ایک جس کو ہم کہتے ہیں بدلون آئے. دوسرا لفظ میں نہیں استعمال کرتی کیونکہ وہ ذرا خطرناک ہو جاتا ہے. اور وہ کیسا بدلون ہے؟ وہ ایسا بدلاؤ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آج اگر آپ کا باپ ماں یا آپ کا نانا سیاست میں نہیں ہے, یا آپ کے پیچھے کوئی اور اڈاپٹیڈ باپ نہیں ہے, کوئی آپ کے پیچھے کوئی جرنیلوں کی کوئی بینت نہیں ہے, آپ سیاست میں نہیں آ سکتے. خواتین کے لیے تو بہت ہی مشکل ہے, اور مجھ جیسی خاتون کے لیے جو کہ بہت ہی زیادہ لوگوں کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں, باریکیوں میں, اور میرے لیے وہ باریکی نہیں ہے کیونکہ اصول ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے, اور ایسے لوگ بہت ہیں, میری بڑی خواہش ہوگی کہ میری زندگی میں جینونلی ینگ لوگ, 60 سال کے یوتھ لیڈر نہیں, 50 سال کے یوتھ لیڈرز نہیں, ایکچولی ینگ لوگ جو چاہتے ہیں کہ سیاست میں آئیں, جن کا رول ہونا چاہیے, جن کی آواز ہونی چاہیے. میری وجہ سے اگر خواتین آ سکیں یا ینگ نوجوان لڑکے آ سکیں جن کے اوپر کوئی, یا جن کی فائنینشیل بیکنگ نہیں, یا جن کو کوئی سپورٹ نہیں کر سکتا, تو میری تو یہ خواہش ہوگی کہ یہ اس قسم کا ہم پارلیمنٹ میں کچھ انسان کے بچے لے کے آئیں جن کی وجہ سے ہمیں شرمندگی نہ ہو. جب میں دیکھتی ہوں کہ جی KP اسمبلی میں یہ نہیں دیکھتی کہ کس پارٹی سے ہے, میں یہ دیکھتی ہوں لوگ یہ دیکھ رہے ہیں, میرا سسرال یہ دیکھ رہا ہے, یہ KP کے لوگ ہیں, یہ ہزارے کے لوگ ہیں, اف اللہ یہ عورت ہزارے سے ہے, یہ عورت, میں یہ دیکھ رہی ہوتی ہوں. مجھے یہ خیال آتا ہے یہ ٹرکی جا رہے ہیں, یا اللہ لوگ کہتے ہیں یہ پاکستانی عورت ایسی ہے, یہ پاکستانی منسٹرز ایسے ہیں. ہزارے نے ہمیں ٹاپ کلاس بیوروکریٹس دیے ہیں, ٹاپ کلاس ججز دیے ہیں, ٹاپ کلاس ہم کو پرانے وقتوں میں تو تحریک پاکستان کے لیے کیسے کیسے نام ملے ہیں. آج آپ دیکھیں پشاور ہائی کورٹ میں 1 ہزارے کا آپ کو جج نہیں نظر آتا. وکلاء کی ایلیویشن ہوئی ہے, کسی سیاست دان کو توفیق نہیں ہوئی کہ اس کے بارے میں بولے. میرا تو کوئی بیٹا وکالت میں یا کوئی جج بننے نہیں جا رہا, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ پشاور ہائی کورٹ میں ہزارے وال جج کی جگہ ہونی چاہیے. ایک جج آپ نہیں دے سکے, آپ نے ایک جج دور پار سے, میرا خیال ہے ایک وہ بچی ہے جس کا ہزارے سے تعلق ہے, پر کارڈر کی ہے, وہ وکلاء سے ایلیویشن نہیں ہوئی, کسی کو کوئی تکلیف ہی نہیں ہے. یہ باتیں کرنے والی ہیں. دوسری آپ نے فیکا آرڈیننس کی بات کی, 2016 میں نے جب PMLN کی حکومت تھی ان کو کہا کہ یہ جو تم لوگ کر رہے ہو یہ تم لوگوں کو, اور ابھی بھی جو انہوں نے کیا ہے, یہ جنہوں نے پاس کروائے ہیں, جن کے دستخط ہیں, آپ تک یہ آئے گا. آپ کو اگر لگ رہا ہے کہ کسی اور کا آپ نقصان کر رہے ہیں, دیکھیں جب بھی 2016 میں ان کو عقل نہیں آئی, پھر میں جو ہی واپس آئی کراچی پریس کلب میں, آئی تھنک یہ
23 जुलाई में कराची प्रेस क्लब में उस वक्त जब पीका की बात हो रही थी. लेकिन बात यह है कि आपके नुमाइंदे जो हैं वो नुमाइंदे ही नहीं हैं. वो सिर्फ अपनी किसी बेटी को, किसी भाभी को, किसी बेटे को सियासत में सीट पक्की करने के लिए आए हुए हैं. वो आपकी नुमाइंदगी के लिए नहीं आ रहे हैं. उनको क्या है कि पीका ऑर्डिनेंस, उनको क्या